حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بوڑھی عورتوں کا قصہ۔ جب ایک بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، ہم نہ آپ کی بات کو سنیں گے اور نہ عمل کریں گے، جبکہ دوسری بوڑھی عورت نے کہا، اے عمر، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب گھر والے ابو جہل کی ڈر کی وجہ سے آپ کو عمیر کہا کرتے تھے۔ سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی اہم مقصد کے لیے تمام اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور تقریر سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو اور مانو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، نہ تیری بات کو سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا کیا مجھ سے جرم ہوا کہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ اس لیے بڑھیا نے کہا کہ فلانی جگہ سے چادر آئی، اور آپ نے تمام مدینہ والوں کو ایک ایک چادر دی، اور آپ اس وقت ایک چادر اوڑے ہوئے اور ایک تہبند کی جگہ باندھے ہوئے ہیں۔ دو چادریں آپ کے حصہ میں کیسے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکدم ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ بھائی عبداللہ کو بلاؤ۔ عبداللہ بلائے گئے اور پوچھا کہ اس سوال اور اعتراض کا جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کا کرتا پھٹ گیا تھا، ابا جان کو کچھ ضروری بات کہنی تھی، اتنا موقع نہیں تھا کہ کرتا سلوایا جائے، میں نے اپنی چادر ابا جان کی خدمت میں پیش کر دی۔ دو چادریں اس طریقہ سے ابا جان کے پاس ہو گئی، ایک میری ہے اور ایک ابا جان کی ہے۔ تب بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہا، آپ سنیں گے اور مانیں گے بھی، آپ کہو کیا کہنا ہے۔ یہ ہے امانت داری اور یہ ہے عدل و انصاف۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا عمر ٹھہر جا، کہاں لفقا جا رہا ہے؟ حضرت عمر ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ بھی نہ چرانا اور اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا۔ صبح سے شام تک حضرت عمر اونٹ چرایا کرتے تھے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پھلی نہیں پھولتی، تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چڑھایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹھاٹھ یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور یہ ہے کہ اب تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا،
رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر المومنین بننا آسان ہے، مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باس فرس ہوگی، لہذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اڑ سکی، اشارہ سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جن کی بات کی شنوائی ساتویں آسمان کے اوپر ہوئی، اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے جھک رہی تھی۔ فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنیں جن کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بی بی صاحبہ کے ارشاد عالیہ کو اپنے لیے لاہ عمل اور دستور بنا لیا تھا، اور پوری زندگی حق والے کا حق ادا فرماتے رہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن وغیرہ کوئی چیز ہے؟ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی مسلمانوں کو مشک تقسیم کر کے آیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی خوشبو سے نفع حاصل کروں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے طریقوں کو اختیار کریں اور ان کی ارشادات و فرمودات کو اپنائیں۔